بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، صرف خواہشوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو ملنے والا کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہے کہ اس کو اچھا سٹیٹس ملے، کامیابی ملے، لوگ اس کی عزت کریں، اس کا مالک اور خالق اس سے راضی ہو، خوش ہو۔ دنیا کا امتحان، یہ جو ایمان کا امتحان ہے، یہ صحیح طریقے سے وہ پاس کرے، اچھے گریڈ میں، ٹاپرز میں سے ہو، اور اس کے بعد آخرت میں بھی اس کو بہت بڑا بلند درجہ ملے۔ جنت کی باتیں جس طرح ہوتی ہیں، پھر جنت الفردوس کا ذکر ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ بات ذہن کے اندر رکھو کہ جنت نہ تو پیسوں سے، مال و دولت سے حاصل کی جا سکتی ہے، نہ کسی بڑے سٹیٹس کی وجہ سے، نہ زیادہ تعلیم کی وجہ سے، نہ کسی رینک کی وجہ سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے صرف خلوص چاہیے۔ مالک کو اپنے مخلص بندے چاہیے جو اپنے مالک سے محبت کریں، ایسی شدید محبت کریں اپنے مالک اور خالق سے کہ اس کے مقابلے میں وہ کسی اور کی بڑائی، کسی اور کی داتائی، کسی اور کی مشکل کشائی، دستگیری اور کسی اور کی حکومت کو وہ برداشت نہ کریں۔ وہ صرف اللہ کے بندے ہوں، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف حالات کے اندر رکھ کے انسان کو آزمایا ہے۔ کسی کو دے کے آزمایا، کسی کو نہ دے کے آزمایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو ذرا کم شکل و صورت دی، اور کسی کو کس علاقے میں پیدا کیا، کسی کو کسی اور علاقے میں، کسی دور میں، اگلوں میں سے ہے یا پچھلوں میں سے ہے۔ جس حالات کے اندر بھی ہے، اس نے ایک مطالبہ کیا ہے، اور اس نے اپنے انبیاء کو بھیجا اور بتایا کہ دیکھو، پہلے خود تم میرے بندے بن کے دکھاؤ انسانوں کو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بندہ ہوتا کیسا ہے، اور ان کو ایک نمونہ پیش کرو اللہ کی بندگی کا۔ چاہے تمہیں اللہ تعالیٰ آسائشوں میں رکھے، اس کے شکر گزار بنو، چاہے مصیبتوں میں رکھے، صبر کرو، اور اسی کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے، چپکے دل کے اندر سے اسی کو اپنا اکیلا معبود، اکیلا مالک مانو، اور اس کی ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ شرک کے تم دشمن ہوں گے۔ اللہ کے دوستوں کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی، دوستی ہوگی، اور اللہ کے دشمنوں جنہوں نے کفر و شرک کا راستہ اختیار کیا ہے، اپنے جھنڈے بلند کیے ہیں، یا کسی اور کی خدائی اور کسی اور کی الوہیت اور کسی اور کے وہ پکارنے والے، یا ان کے سامنے رکوع و سجدے کرنے والے، سجدہ تعظیمی ثابت کرنے والے ہوں، جو بھی ہوں، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اور اگر وہ زندہ ہیں تو ان کے ساتھ ایک تعلق ہے دعوت کا، بہت ہی نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ ان کو دعوت دیتے رہو کہ بھول جانے والوں، تمہیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اس رشتے کو بھول گئے ہو۔ یہاں دنیا میں کتنے رشتے ہیں، ان کو جانتے ہو؟ ماں کو جانتے ہو، باپ کو جانتے ہو، چچا کو جانتے ہو، ماموں کو جانتے ہو، سسر کو جانتے ہو، بیوی کے رشتہ داروں سے بھی واقف ہو، دوستوں کے والدین کو بھی جانتے ہو، لیکن بھول گئے ہو تو اپنے مالک اور خالق کو، جس نے تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں میں اس نے تمہاری کیسی خوبصورت شکل بنائی، اور دنیا میں جب تم آئے ہو تو کس طرح خوشیاں منائی گئیں، اور والدین نے تمہیں چوم کے، اور گھرانے نے اور اپنے سارے خاندان والوں نے کتنی تمہاری یعنی خیال رکھا تمہارا، اور جب بڑے ہوئے ہو تو وہ ساری چیزیں بھول گئے ہو۔ پہلی کتاب کیا، نرسری کے اندر وہ نظمیں پڑھتے ہو، سب کا داتا، سب کا والی ایک اللہ ہے۔ تو جب بڑے ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ایم فل کر لیتے ہیں، تو پھر ان کا داتا کوئی اور ہو جاتا ہے، پھر غوث کوئی اور ہے، فریادیں سننے والا کوئی اور ہے، بگڑی بنانے والا کوئی اور ہے، کھوٹی کھری کرنے والا کوئی اور ہے پھر ان کا۔ تو اس طرح اللہ اپنے مالک کے ساتھ یہ غداری کرتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، اتنی زبردست قسم کی جنت سے محروم رہ جاؤ گے۔ آج دیکھو دنیا میں کتنی انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے، تب جا کے تھوڑا سا کوئی معیار زندگی بلند ہوتا ہے، اور ساری چیزیں ہیں۔ کہیں انٹرویو ہو، کسی کمپنی کے اندر ملازمت کا معاملہ ہو، کتنے کاغذات ہیں پورے کرنے پڑتے ہیں، اور کسی ملک کی نیشنلٹی کے لیے جہاں آسائشیں زیادہ ہوں،
کتنی تم کوشش کرتے ہو، کتنی خواہش کرتے ہو اور کتنے ڈاکومنٹس پورے کرتے ہو، اور وہ جنت کی نیشنلٹی کیا، جنت کے مالک بنا دیے جاؤ گے، اور اس کے لیے کتنی لمبی چوڑی قطاریں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، سارے ڈاکومنٹس کی اتنی زیادہ نہیں ہے، صرف ایک چھوٹی سی پرچی کے اوپر اگر تم لکھ دو، دل کی پرچی کے اوپر تم لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان اس کا اقرار کرے اور دل پوری گہرائی کے ساتھ اس کو مانے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ فرمایا ایمان کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ جانتے ہو ایمان کیا ہوتا ہے؟ دل کی گہرائی سے اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لاؤ کہ وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، بندے ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کتاب نازل کی ہے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ یا اللہ مدد بھی اور یا رسول اللہ مدد، نہ 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 نہ۔ مسجدوں تک کے اندر یہ قوم لکھتی ہے ایک طرف یا اللہ مدد، اور بالکل مقابلے میں یا رسول اللہ المدد۔ کوئی یا حسین لکھتا ہے، کوئی یا علی لکھتا ہے، کوئی یا عبد القادر جیلانی کو پکارتا ہے۔ یہ سب سے بڑی شرک کی علامت ہے، شرک کی پکار ہے، اور اعلان کرتا ہے گویا یہ مشرک کہ وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا بندہ ہے، کیونکہ بندہ تو اپنے مالک کو پکارے گا۔ تو اس انداز سے یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اتنی ایک بات مانگی ہے ہر دور کے اندر، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کلمے کا پہلا حصہ کبھی تبدیل نہیں ہوا ہے، رسول تبدیل ہوتے رہے، شریعت تبدیل ہوتی رہی، کتابیں تبدیل ہوتی رہیں، لیکن کتابوں کا پیغام، مرکزی نقطہ وہ کبھی تبدیل نہیں ہوا ہے۔ دین سب کا ایک ہے، پوری کائنات کا ایک ہی دین ہے، اللہ اکیلا ہے، اور اللہ کے علاوہ دین کو تم نے آج معبود بنا لیا انسانوں، اسی کی وجہ سے تمہیں پوری دنیا میں ذلت اور خواری ہے، اور زندگیاں تنگ ہیں، اور نفرتیں ہیں، جنگیں ہیں، اسی وجہ سے۔ آج اگر یہ سارے اپنے بتوں کو توڑ دیں، سلیب کو توڑ دیا جائے، بتوں کو توڑ دیا جائے، مورتیوں کو توڑ دیا جائے، مزاروں کو توڑ دیا جائے، واسطے وسیلے، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، تعویذ گنڈا بھی ختم، امام زامن بھی ختم، نہ گائے کی پوجا ہو نہ گھوڑے کی پوجا ہو، کوئی سسٹم نہیں چلے گا، جمہوریت نہیں چلے گی، ایمان چلے گا، توحید چلے گی، انبیاء کا راستہ چلے گا۔ اس راستے کے اوپر آ جاؤ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی بادشاہی دے گا، یقین کرو۔ وہاں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں نے نہیں دیکھی ہیں۔ وہاں کی ایسی خواتین آپ کی بیویاں بنیں گی جن کا دوپٹہ اگر دنیا کے اندر آ جائے تو پوری دنیا کی دولت سے خریدا نہیں جا سکتا۔ دنیا کی دولت سے جنت کا ایک کیلا نہیں خریدا جا سکتا، ایک مالٹا نہیں خریدا جا سکتا، ایک امرود نہیں خریدا جا سکتا، اس کی ایک جو پھونک ہوتی ہے وہ تم نہیں خرید سکتے ہو۔ پوری دنیا کی دولت دے دو، کیونکہ اس کی قیمت ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ کنجی ہے ہر دور کے اندر، جس نے بھی یہ پڑھا ہے، اور اپنے دور کے اس رسول، چاہے پہلے نبی ہوں، چاہے دوسرے، چاہے تیسرے، چاہے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اقرار کیا دل کی گہرائی سے اور پھر جم گیا اس کے اوپر، ایمان خالص کے اوپر، ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے باغات تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، ایسی ایسے محلات ہیں کہ یہ برج خلیفہ کیا اس کا مقابلہ کرے گا، یا ویلاز، اور یہ دبئی کے فلیٹ اور انگلینڈ کے یہ جو پیلس ہیں یہ کیا مقابلہ کریں گے۔ یہ دنیا کی پوری دولت اس کے مقابلے میں ہیچ ہے، اور اگر یہ بات نہ مانی تو وہ آگ لگے گی جو بجائے نہ بجھے گی۔ خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر تمہیں گھسیٹا جائے گا، چاہے تو تم کوئی سٹیٹس رکھتے ہو، بادشاہ ہو، صدر ہو، وزیر اعلیٰ ہو، وزیر اعظم ہو، چیف مارشل ہو، فیلڈ مارشل ہو، جو بھی ہو، چیف جسٹس ہو، اگر یہ ایمان تمہیں نہیں چاہیے، یہ نہیں ماننے کے لیے تیار ہو، پوری طرح بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو پھر اس کے بعد انتظار کرو۔ تمہارے اور جہنم کے درمیان صرف تمہاری موت کا فاصلہ ہے، مرنے کے ساتھ آگ میں چلے جاؤ گے، اور یہ میری بات نہیں ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جس نے مرا اس حالت میں کہ اس میں شرک ہے وہ آگ میں داخل ہو گیا۔ ومن مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور جس کی موت آئی اور وہ جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا، چاہے 1000 سال، کروڑ سال وہ جہنم کے اندر رہے، پہلے اپنے گناہوں کی وجہ سے بڑے گناہ گار، آخر ضرور نکلیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اور شرک کے ساتھ تہجد گزار ہو، بڑا مفتی ہو، مولوی ہو، پیر ہو، جو بھی ہو، شرک کے ساتھ اگر مر گیا تو ہمیشہ کی آگ کے اندر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھو۔ ایمان خالص کی دعوت اٹھی ہے، اس کو قبول کرو اور اس کے قریب ہو جاؤ۔ یہ دعوت اب رنگے جہاں بدلے گی انشاءاللہ۔